بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. انشاءاللہ آج ہم سورہ قریش کی تفسیر کریں گے. پورے قرآن میں ایک واحد سورہ ہے جو عرب کے قبیلے کے نام سے ہے. صحیح بخاری میں اس سورہ کا دوسرا نام سورہ لإیلاف قریش بھی آتا ہے. یہ مکی صورت ہے اور اس کے مکی ہونے کی مکمل شہادت خود اس صورت کے الفاظ رب ھذا البیت یعنی اس گھر کے رب میں موجود ہے. اس کے 4 آیات ہیں اور 4 نعمتوں کا ذکر ہے جو اللہ نے قریش کو دی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. پہلی نعمت سورہ کے پہلی 2 آیات میں ہیں. پہلا جو نعمت ہے یہ تھی کہ اللہ نے ان کے قافلوں کو امن سے سفر کرنا گرمیوں اور سردی کے موسموں میں. دوسری نعمت فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر سے مراد خانہ کعبہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ قریش کو یہ نعمت اسی گھر کی بدولت حاصل ہوئی ہے. اسی گھر کی بدولت انہیں عزت و مقام ملا، سارے عرب میں وہ محترم ہو گئے. تیسری نعمت اطعمہم من جوع، وہ بھوکوں مر رہے تھے، اللہ نے ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے. 4واں نعمت جو تھی جس کا ذکر اللہ کرتے ہیں وہ آمنہم من خوف، اللہ نے انہیں امن دیا جس خوف سے عرب کی سرزمین میں کوئی محفوظ نہیں تھا، اس سے یہ محفوظ تھے. اس سورہ کی آغاز ایک عجیب انداز سے شروع ہوتا ہے جو قرآن میں کہیں اور نہیں ملتا، اور وہ پہلا لفظ لام ہے. لإیلاف کا جو لام ہے وہ پچھلے سورہ فیل سے کنیکٹڈ ہے. اس سورہ کے مضمون کا سورہ فیل کے مضمون سے اتنا گہرا تعلق ہے کہ غالباً اس کا نزول اس کے متسلن بعد ہی ہوا ہوگا. دونوں صورتوں کے درمیان اسی مناسبت کی بنا پر سلف میں سے بعض بزرگ اس بات کے بھی قائل ہوئے ہیں کہ یہ دونوں دراصل ایک ہی صورت ہے. اس خیال کو تقویت ان روایات کی بنا پر ملی ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے مصحف میں یہ دونوں ایک ساتھ لکھی ہوئی تھی اور درمیان میں بسم اللہ نہ تھی. عمر بن میمون رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے پہلی رکعت میں سورہ 3 پڑھا اور دوسری رکعت میں سورہ فیل اور سورہ قریش کو ایک ساتھ پڑھا، یعنی بیچ میں بسم اللہ نہیں پڑھی. لیکن اکثریت کی یہ رائے ہے کہ یہ 2 الگ الگ صورتیں ہیں مگر معنی کے اعتبار سے یہ ملتے ہیں. ایک حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے قریش کو ان کے 4 خصوصیات کی بنا پر چنا تھا. یہ خصوصیات ان سے پہلے نہ کسی کو دی گئی تھی اور نہ ان کے بعد کسی کو دی جائے گی. چلیے اب دیکھتے ہیں کہ ان کے ایسے کون سے خصوصیات تھے. پہلا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے تھے. دوسرا یہ کہ نبوت ان میں سے ہوگی جو کہ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہونا تھا. تیسرا یہ ہے کہ وہ کعبے کے متولی تھے، ان کے سوا کوئی اور نہیں ہوگا. چوتھا یہ کہ زمزم ان کے ذمے تھی. اور 5واں یہ کہ اللہ نے انہیں ابرہا اور اس کے لشکر سے فتح حاصل کیا. 6واں یہ کہ انہوں نے 10 سال اللہ اور صرف اللہ کی عبادت کی، اس کے سوا کسی اور کو نہیں کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول کیا. اور 7واں یہ کہ اللہ نے ان کے قبیلے کے نام سے سورہ نازل کیا، کسی اور قبیلے کو اعجاز نہیں ملا، اور وہ سورہ ہے لإیلاف قریش. چلیے اب ہم دیکھتے ہیں تفسیر اس کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
لإیلاف قریش۔ اس صورت کی یہ سب سے مشکل آیت ہے جس کا ترجمہ کرنا بہت مشکل ہے۔ صرف ترجمے سے سمجھ نہیں آئے گا جب تک کہ اس کا پورا تفسیر نہ جان لیں، اس لیے صبر سے کام لیں اور اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ لإیلاف قریش، چونکہ قریش مانوس ہوئے، یہ اس کا جنرل مفہوم ہے۔ اس لی کے بارے میں 3 رائے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ لام کا تعلق جو آگے اور پیچھے کے فقرے میں سے ہے، تو کیا مطلب ہوا لإیلاف قریش کا؟ کہ اللہ نے انہیں ابرہہ سے فتح دلوائی۔ اللہ نے اپنی قدرت کا ایک کرشمہ دکھایا کہ پرندوں کے لشکروں نے سنگریزے مار مار کر ابرہہ کی لائی ہوئی 60,000 حبشی فوج کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو یہ تینوں آرائیں صحیح ہیں، مگر زیادہ جو فیورڈ ہے وہ ہے پہلا والا۔ ایلاف الف سے ہے، جس کے معنی ہے خوگر ہونے، مانوس ہونے۔ تو اردو زبان میں بھی الفت اور مالوف کے الفاظ بھی اسی سے ماخوذ ہیں۔ ایلاف سے پہلے جو لام آیا ہے اس کے متعلق عربی زبان کے بعض ماہرین نے رائے ظاہر کی ہے کہ یہ عربی محاورے کے مطابق تعجب کے معنی میں ہے۔ پس لإیلاف قریش کا مطلب یہ ہے کہ قریش کا رویہ بڑا ہی قابل تعجب ہے کہ اللہ ہی کے فضل کی بدولت وہ منتشر ہونے کے بعد جمع ہوئے اور ان تجارتی سفروں کے خوگر ہو گئے جو ان کی خوشحالی کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں، اور وہ اللہ ہی کی بندگی سے روگردانی کر رہے ہیں۔ دوسری رائے کے مطابق یہ لام تعلیل ہے اور اس کا تعلق آگے کے فقرے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ سے ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ یوں تو قریش پر اللہ کی نعمتوں کا کوئی شمار نہیں، لیکن اگر کسی اور نعمت کی بنا پر نہیں تو اسی ایک نعمت کی بنا پر وہ اللہ کی بندگی کریں کہ اس کے فضل سے وہ ان تجارتی سفروں کے خوگر ہوئے، کیونکہ بجائے خود ان پر اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ لإیلاف قریش، قریش جو ہے وہ خرش اور خرش سے نکلا ہے۔ خرش کا مطلب ہے شارک مچھلی اور خرش کا معنی ہے دولت۔ تو جس کے پاس یہ دونوں ہیں ان کے پاس اقتدار یعنی اتھارٹی بھی ہوتی ہے۔ تیسرا معنی ہے جمع کرنا اور متحد ہونا۔ تو ان لوگوں کو قریش اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ ایک وقت تھا جب یہ لوگ سب منتشر تھے، الگ بکھرے ہوئے تھے، اور اللہ نے انہیں جمع کیا واقعہ فیل کے بعد۔ تو ایک بہت بڑی بلیسنگ تھی ان پر، اور یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی تیاری میں تھی۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، پھر سے اللہ نے کیوں یہاں پہ ایلاف کا ذکر کیا؟ اللہ اپنے نعمتوں اور برکتوں کو زور دینا چاہتا ہے کہ میں نے تمہیں جمع کیا تاکہ تم گرمیوں اور سردی کے تجارتی سفر کو آسانی سے اور بے خوفی سے طے کریں اور لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ ایلافہم رحلہ جو ہے عربی میں سفر کرنے کو کہتے ہیں، مگر یہاں اللہ نے لفظ رحلہ استعمال کیا ہے کیونکہ وہ لوگوں کے جو کاروان لدے ہوتے تھے، بہت ممکن تھا کہ چور ڈاکو انہیں لوٹ مار کرے، اور پھر مگر قریش بالکل محفوظ تھے، انہیں دشمن کا کوئی خطرہ نہیں تھا، وہ حرم کے خادم تھے، تو اس لیے کوئی انہیں چھیڑنے کی جرات بھی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ رحلہ کا لفظ استعمال کر کے یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ نے ان کو ایک نعمت دی ہے، اور اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے قریش کے لوگوں، میں نے صرف تمہیں جمع نہیں کیا بلکہ جو تم سفر کرتے ہیں اپنے لدے ہوئے کاروان میں بغیر کسی ڈر خوف کے، یہ بہت بڑی نعمت ہے ان پر۔ تو دوسری بات، اللہ نے رحلہ یہاں پہ واحد کے طور پر استعمال کیا ہے، جبکہ قریش تو سال میں 2 دفعہ سفر کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مسلسل سفر کر رہے تھے، مکہ سے یمن، پھر واپس مکہ آتے، پھر سیریا جاتے، پھر واپس مکہ اور یمن، تو ایک مسلسل سفر لگتا تھا۔ اب آتے ہیں ہم لفظ شتاء پر۔ شتاء جو ہے وہ سردیوں کا موسم، تو یہ یمن اس وقت اس لیے سفر کرتے تھے کہ وہاں کا موسم گرم ہوتا تھا، اور وہاں کا جو اہم خوراک کا فصل بھی ہوتا تھا اس وقت، جیسے کہ چاول، دال وغیرہ، تو سردیوں میں یہ بہت آسان ہوتا تھا ان پر۔ اور والصیف جو ہے وہ گرمیوں کا موسم، یہ اس وقت سیریا اس لیے جاتے تھے کیونکہ وہاں کا موسم اب خوشگوار رہتا اور پھلوں کی فصل بھی تیار رہتی۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ 4 موسم ہوتے ہیں، مگر یہاں صرف 2 کا بیان ہوا ہے، وہ اس لیے کہ
عرب میں سردی اور گرمی کا موسم جو ہے وہ 6 ماہ چلتا ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو چاہیے کہ عبادت کرے اس گھر کے رب کو۔ اس گھر سے مراد خانہ کعبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ قریش کو یہ نعمت اسی گھر کی بدولت حاصل ہوئی، اور وہ خود مانتے بھی تھے کہ وہ 360 بت اس کے رب نہیں ہیں جن کی یہ پوجا کر رہے ہیں، بلکہ صرف اللہ ہی اس کا رب ہے۔ اسی نے ان کو اصحاب فیل کے حملے سے بچایا تھا، اسی سے انہوں نے ابرہہ کی فوج کے مقابلے میں مدد کی دعا کی تھی۔ اس کے گھر کی پناہ میں آنے سے پہلے جب وہ عرب میں منتشر تھے تو ان کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ عرب کے عام قبائل کی طرح وہ بھی ایک نسل کے بکھرے ہوئے گروہ تھے، مگر جب وہ مکے میں اس گھر کے گرد جمع ہوئے اور اس کی خدمت انجام دینے لگے تو سارے عرب میں محترم ہو گئے، اور ہر طرف ان کے تجارتی قافلے بے خوف و خطر آنے جانے لگے۔ بس انہیں جو کچھ بھی نصیب ہوا ہے اس گھر کے رب کی بدولت نصیب ہوا ہے، اسی لیے اسی کی ان کو عبادت بھی کرنی چاہیے۔ تو اللہ یہاں فَلْيَعْبُدُوا کہہ کر ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ اللہ کو شکر کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے عبادت۔ تو انہیں چند لوگ جو ہیں وہ اللہ کا شکر دن رات کرتے ہیں، مگر جب عبادت کی بات آتی ہے تو عبادت میں پیچھے رہتے ہیں، تو یہ شکر اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے، جو شکر گزاری ہم بغیر عبادت کے کرتے ہیں وہ صحیح معنوں میں شکر گزاری نہیں ہے۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ الذی اطعمہم من جوع، یہ اشارہ ہے اس طرف کہ مکے میں آنے سے پہلے جب قریش عرب میں منتشر تھے تو بھوکوں مر رہے تھے۔ یہاں آنے کے بعد ان کے لیے رزق کے دروازے کھلتے چلے گئے، اور ان کے حق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا حرف بحرف پوری ہوئی کہ اے پروردگار، میں نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس ایک بے آب و گیاہ وادی میں لا بسایا ہے تاکہ یہ نماز قائم کرے، پس تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 30-7۔ وآمنہم من خوف، یعنی جس خوف سے عرب کی سرزمین میں کوئی محفوظ نہیں ہے اس سے یہ محفوظ ہیں۔ عرب کا حال اس دور میں یہ تھا کہ پورے ملک میں کوئی بستی ایسی نہ تھی جس کے لوگ راتوں کو چین سے سو سکتے تھے، کیونکہ ہر وقت ان کو یہ کھٹکا لگا رہتا تھا کہ نامعلوم کب کوئی غارت گر گروہ اچانک اس پر چھاپا مارے۔ کوئی شخص ایسا نہ تھا جو اپنے قبیلے کے حدود سے باہر قدم رکھنے کی ہمت کر سکے، کیونکہ اکا دکا ایک آدمی کا زندہ بچ کر واپس آ جانا یا گرفتار ہو کر غلام بن جانے سے محفوظ رہنا گویا امر محال تھا۔ کوئی قافلہ ایسا نہ تھا جو اطمینان سے سفر کر سکے، کیونکہ راستے میں جگہ جگہ اس پر ڈاکہ پڑنے کا خطرہ تھا، اور راستے بھر کے با اثر قبائلی سرداروں کو رشوتیں دے کر تجارتی قافلے بخیریت گزر سکتے تھے۔ لیکن قریش مکہ میں بالکل محفوظ تھے، انہیں کسی دشمن کے حملے کا خطرہ نہ تھا۔ ان کے چھوٹے اور بڑے ہر طرح کے قافلے ملک کے ہر حصے میں آتے جاتے تھے۔ کوئی یہ معلوم ہو جانے کے بعد کہ قافلہ حرم کے خادموں کا ہے انہیں چھیڑنے کی جرت نہ کرتا تھا۔ تو حد یہ ہے کہ اکیلا قریشی بھی اگر کہیں سے گزر رہا ہو اور کوئی اسے تعرض کرے تو صرف لفظ حرمی یا انا من حرم اللہ کہہ دینا کافی ہو جاتا تھا، یہ سنتے ہی اٹھے ہوئے ہاتھ رک جاتے تھے۔ تو یہ دو چیزیں، پیٹ میں کھانا ہو اور رہنے کو سیکیورٹی ہو، امن ہو، یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں، یہ دنیا کا قیمتی سرمایہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے عافیت کا سوال کیا کرو، کیونکہ کسی انسان کو عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں دی گئی۔ عافیت کیا ہے؟ کہ اللہ کسی مصیبت میں نہ ڈالنا، کسی آزمائش میں نہ ڈالنا، کسی بیماری میں نہ ڈالنا، اولاد کی طرف سے کوئی دکھ نہ دینا، آخری عمر اچھا کر دینا، ایمان پر خاتمہ کرنا، ہمیں ہر شر سے بچا کر رکھنا۔ ہم سب کو صبح شام یہ دعا مانگنی چاہیے جو عافیت کی دعا سکھائی گئی ہے ہمیں۔ اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمر روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی
وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ أَن نُغْتَالَ مِن تَحْتِي۔ ایک بہت خوبصورت دعا ہے کہ آپ حفاظت میں رہیں، کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں سے کوئی مصیبت سر پر آ پڑے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ ہمیں اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر اسی حالت میں قبول ہوگی جب ہم اس کے غلام بن جائیں گے، جب ہم اس کی عبادت کریں گے۔ تو یہ تھی تفسیر اس سورت کی۔ آپ نے کیا سبق حاصل کی اس سورت سے؟ مجھے نیچے کمنٹ باکس میں لکھ کر بتائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک، نتوب الیک۔